اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 14 اکتوبر 2024، دن ہے سوموار کا۔ میرا نام ہے ملک محمد حنیف۔ السلام علیکم۔ انبیاء علیہ السلام میں سے ذکر چل رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، ان کی کیا حالت تھی اور پھر وہ کیسے انہوں نے ریکور کیا اپنے آپ کو اللہ پاک کے حکم سے۔ 40 دن بطن ماہی میں رہنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اللہ کے حکم سے دریا کے کنارے ریت پہ جا کے اگل دیا۔ ان کی حالت بچوں والی ہو گئی تھی، ان کے جسم پہ بال نہیں تھے، جلد بہت نرم ہو گئی تھی، اور ان کی جلد کو اگر دھوپ لگتی تو ان کو تکلیف ہوتی، مکھی بیٹھتی تو تکلیف ہوتی۔ اللہ پاک نے اس کے بندوبست کے لیے فوری طور پہ کدو کا درخت پیڑ کا ذکر آیا ہے، کدو کا پیڑ اگا دیا۔ ہمارے پاس تو بیلیں ہوتی ہیں، کدو کی بیلیں ہوتی ہیں، اور کدو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزیوں میں سے بھی ہے۔ تو وہ درخت جتنا بھی بڑا تھا، اس کے زہر پتے تھے، گھنے تھے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر تلے گئے، ان کے نیچے وہ لیٹے۔ اللہ پاک نے اس کے پتوں کے اندر غذا رکھ دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بکری آتی تھی اور آپ کو دودھ پلا کے صبح شام چلی جاتی تھی۔ تو زیادہ روایت ہے کہ وہ جو درخت، جو پیڑ تھا کدو کا، اس کے پتوں کے اندر سے دودھ آتا تھا۔ وہ مکمل غذا تھی، پھل بھی اور پتے بھی، اس کی شاخیں بھی حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل غذا تھی۔ کدو کی بیل کے اندر، درخت کے اندر ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کے آس پاس مکھی نہیں آتی، مکھی نہیں بیٹھ سکتی اس پہ۔ تو اللہ پاک نے کچھ دنوں کے اندر آہستہ آہستہ حضرت یونس علیہ السلام کے بدن میں بہتری لانا شروع کر دی۔ میں اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں، قرآن پاک میں لفظ بلفظ جو ہے وہ نہیں پڑھ رہا، ذکر قرآن پاک کے اندر ہے۔ تو ان کی ریکوری ہو گئی، بال آ کے جسم پہ، جلد کے اندر توانائی آ گئی، خود ان کی توانائی بحال ہو گئی، جلد اس قابل ہو گئی کہ سورج کی حدت کو، گرمی سردی کو برداشت کر سکے۔ تو اللہ پاک نے اس کدو کی بیل کے لیے ایک کیڑا بھیجا جس نے اس کی جڑوں کو کھا لیا۔ وہ کدو کا درخت، پیڑ، درخت، بیل جو بھی تھی وہ خشک ہو گئی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو کہیں جانا نہیں پڑتا تھا، خوراک اللہ پاک کا نظام تھا، پوری ہو رہی تھی۔ جب وہ خوراک کا بندوبست جب اللہ پاک نے مناسب سمجھا، ختم کر دیا، بیل خشک ہو گئی، وہ پیڑ خشک ہو گیا، تو وہ بڑے رنجیدہ ہوئے، دل برداشتہ ہوئے۔ عرض کی، میرے پالنے والے، میرے مالک، یہ کیا ہو گیا؟ درخت ہی ختم ہو گیا، پیڑ ہی ختم ہو گیا، بیل ختم ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بھئی نہ تو نے اس کا بیج ڈالا تھا، نہ تو نے اس کی گوڈی کی، نہ تو نے اس کو پانی ڈالا، تو پھر کام کس بات کا؟ سوچ، غور کر، تیری یہ ایک آسرا تھا، مخلوق تھی تیرے لیے، مخلوق تو میری تھی،
جس پہ تو نے کچھ نہیں کیا تھا، تیرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، صرف تجھے خوراک مل رہی تھی، اس سے سایہ مل رہا تھا، تو نے بددعا 1,00,000 لوگوں کے لیے کی تھی۔ غور کرو، تو حضرت یونس علیہ السلام کو محسوس ہو گیا کہ میں غلطی کر چکا ہوں، تو امتحان تو ہو چکا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی، پھر گڑ گڑا کے گریہ زاری کی، معافی مانگی کہ میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنی بستی کی طرف پہنچو، چلو۔ تو وہ اپنی بستی کی طرف چل پڑے۔ جب بستی کے نزدیک پہنچے تو ایک بکروال چرواہا گھر کی طرف جا رہا ہے، اس کے سر پہ چارے کی گٹھڑی ہے۔ یہ جو بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، جو صبح نکلتے ہیں، تو کمزور جو بیمار بھیڑ بکری ہوتی ہے، یا اس کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو چلنے کے قابل نہیں ہوتے، اس کو گھر میں چھوڑ آتے ہیں، اور شام کو جب واپس جاتے ہیں تو ان کے لیے چارہ لے کے جاتے ہیں، تاکہ ان کو ڈال کے پھر رات گزاری جائے اور اگلا دن بھی۔ تو وہ مل گیا، چرواہا مل گیا، بکروال مل گیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے ارادہ کیا ذہن میں کہ میں اس کو بتاؤں کہ میں آ گیا ہوں۔ تو وہ چرواہا جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو شکل سے نہیں پہچانتا تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، بھئی کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ننوے جا رہا ہوں، مطلب تھوڑا نزدیک ہی تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ ننوا کے لوگوں کو بتاؤ کہ یونس علیہ السلام آ گئے ہیں، میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں، اب میں تھک گیا ہوں، تو میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ تو ننوا کے لوگوں کو بتا گئے تاکہ وہ استقبال کریں، آ کے مجھے آگے سے ریسیو کریں، لے جائیں۔ وہ دیکھنا چاہتے کہ وہ کیا اس نے سلوک کرتے ہیں۔ تو اس چرواہے نے کہا جی آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ یونس علیہ السلام نہیں ہو سکتے، یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی تھی، وہ تو ہلاک ہو گئے تھے، تو میں آپ کو یہ بات نہیں بتاؤں گا کسی کو، اور میں بات آپ کی نہیں مانتا۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا بھی یہ جو تیرے پاس گوسفند ہے، یہ میری آپ کو بتائے گا کہ میں کون ہوں۔ تو گوسفند نے پھر آواز دی، اللہ پاک نے زبان دے دی، تو اس نے کہا جی یہ نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام، اس میں آپ شک نہ کریں، تو آپ چلیں جا کے بتائیں بستی میں۔ تو وہ تو بڑا خوش ہو گیا کہ بھائی میری نبی حضرت یونس علیہ السلام سے بات ہوگی۔ تو پہلے وہ ایمان لایا، پھر وہ بھاگا اپنا مال ڈنگر لے کے، وہ جب گیا تو اس نے لوگوں کو جا کے جمع کر لیا، ادھر آ جاؤ گے۔ تو یونس علیہ السلام آ گئے، تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کیسے یقین کر لیں، وہ تو دریا کے اندر چھلانگ لگا کے تو ہلاک ہو گئے تھے، وہ تو نہیں اس دنیا میں۔ تو پھر وہ گوسفند کو ساتھ لایا تھا نا، وہ بکروال جو ہے، تو اس نے گواہی دی کہ واقعی جی وہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام ہیں، تو آپ لوگ چاہیں ان کو جا کے استقبال کر کے لائیں۔ تو پھر قوم جو ہے بڑی خوش ہو گئی، اور بھاگے ادھر سے وہ سرکردہ لوگ اور سارے جوان لوگ، اور وہ جتھا بن کے ایک قسم کا گروہ بن کے، تو حضرت یونس علیہ السلام کو جا کے بڑی عزت تکریم کے ساتھ گھر لایا۔ اور پھر یونس علیہ السلام ان کے اندر جب تک رہے، اور وہ لوگ پھر پکے سچے ایمان لے آئے، انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی، اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور یہ تھی پھر اپنے ٹائم پہ جب اللہ پاک کا حکم آیا تو ان کی وفات ہوئی، ان کو اللہ پاک نے پردہ دے دیا۔ یہ تھی حضرت یونس علیہ السلام کی سٹوری، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔